نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، جبکہ حاکم میں موجود ہے ابو سعید نے پہلے دن بیعت کر لی تھی. اور جناب وہ روایتیں بالکل کمزور ہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے. اب یہ 3-4 دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا، وہ اکیڈمی کی مبارکباد دے رہے تھے، تو ان سے بھی اسی حدیث کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی اس حوالے سے. خیر اور باتیں اب چونکہ انہوں نے منع کیا، میں اوپن نہیں کرتا، مجھے ویسے ایک ذہن میں آ گیا، انہوں نے اکیڈمی کی مبارکباد دی تھی، وہ اس کی وجہ سے ذہن میں آیا. تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. بعد میں جب بیعت کی، ثقیفہ بنی ساعدہ والا میرا کلپ دیکھ لیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی پھر بعد میں بیعت کی ہے. پہلے ناراضگی تھی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد، یعنی 6 مہینے کے بعد حضرت بکر کے خلیفہ بننے کے، حضرت ابو بکر کو پیغام بھجوایا کہ آپ مجھے میرے گھر آ کے ملیں اور اکیلے آئیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کا ساتھ جانا پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ وہ طبیعت کے ذرا تیز تھے. آپ مجھے بتائیں، ایک عام بندہ خلیفۃ المسلمین کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے گھر آ کے مجھے ملو؟ حضرت علی کا سٹیٹس تھا اہل البیت والا، وہی خلیفہ ہے، حکمران ہے، رعایا کا کام ہے حکمران کے پاس جائے کہ اپنے گھر بلائے کہ میرے گھر آ کے مجھے ملو. بلوایا تو بلوانے والا تو بڑا بندہ ہوتا ہے. اور حضرت بکر صدیق نے اس کو برا اس لیے نہیں مانا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضور کے گھر کے دین کے ہی ہم کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، دین تو اسی گھر سے ہمیں ملا ہے. وہ چلے بھی گئے اور اکیلے گئے. حضرت عمر نے روکا تو حضرت بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ان کو خطرہ تھا کہ کوئی شیان علی میں سے کوئی نعرہ حیدری نہ پڑھ دے وہاں پہ. اس وقت بھی شیان علی موجود تھے نا. انصار مدینہ تو سارے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، تو اسی لیے حضرت بکر کی بیعت انہوں نے بھی نہیں کی ہے. صرف حضرت علی اکیلے نہیں ہیں، بنو ہاشم نے، انصار مدینہ نے میں سے بھی کافی لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت اس وقت تک نہیں کی جب تک حضرت علی نے نہیں کی. جب گئے ہیں تو حضرت علی نے پہلا سوال ہی یہی کیا ہے، جملہ بولا ہے، اے ابو بکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ کے گھر والے ہونے کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہمیں بھی اس امر میں شریک کرتے، اس مشورے کے اندر؟ اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے. بس روتا انسان کب ہے؟ جب انسان کے پاس جواب نہ ہو، یا اگلے بندے کی بات جینون ہو اور اس کے گریویسنس جو اس کی آپ سمجھ لیں طرف سے اعتراض ہے یا اس کا جو دکھ ہے اس کو آپ ایکسپٹ کر لیں. بس اتنا ہی کیا ہے. تو حضرت علی نے دوسری بات نہیں کی. حضرت علی نے کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا مسجد میں آ کے. حالانکہ ادھر بھی بیعت کر سکتے تھے کہ باہر جا کے بتا دو کہ علی نے بیعت کر لی ہے، لیکن یہ اس صورت میں تھا جب اکڑ ہوتی. وہ تو للہیت والے لوگ تھے. ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں مجمع اکٹھا ہوا. سب سے پہلے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت بکر چڑھے ممبر پہ اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے جو احادیث میں آیا ہے کہ حضور نے علی کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اور پھر کہا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی. پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت بکر کے فضائل بیان کیے کہ رسول اللہ نے ابو بکر کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اور پھر کہا میں اعلانیہ بات کرتا ہوں. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر مسلمان حضرت علی سے ان کے ساتھیوں سے خوش ہو گئے. ٹھہر لیتی ہے. اگر دونوں حدیثیں درست ہیں تو ان میں ہم تطبیق کیسے کریں؟ یہ میرا سوال. عرض یہ ہے کہ دیکھیں جو عائشہ کی حدیث ہے نا، جو 6 مہینے والی حدیث ہے، وہ یہ ہے بخاری میں ہے. اس میں واضح الفاظ یہ ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ 6 مہینے سے پہلے بیعت نہیں کیا تھا. یہ حدیث نمبر 4241 اور 4240. دفنها زوجها علي عليه السلام ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي عليه الصلاة والسلام من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. ابھی تک جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ زندہ تھی، امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا. یہ کس کا قول؟ عائشہ کا قول. اور عائشہ بہت ہی واضح ہے کہ وہ اپنے والد کی خلافت کو سب سے بہتر جانتی ہے، اور اپنی والد کی خلافت کی تصحیح کے لیے، صحیح ہونے کے لیے سب سے زیادہ وہ کوشش کرے گی. اگر اس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی ہوتی تو عائشہ اس طرح واضح الفاظ میں نہ کہتی کہ اس سے پہلے. اور اس طرح، اور سب سے بڑا جو اپوزیشن تھا، جو حزب اختلاف تھا، ابو بکر کے مخالف گروہ تھا، اس کا لیڈر امیر المومنین علیہ السلام تھے.
یعنی کسی اور کوئی اور تو تھا نہیں ابو بکر کو چیلنج کرنے والا, صرف علی علیہ السلام تھے. اگر انہوں نے پہلے سے بیعت کی ہوئی ہوتی ہے تو عائشہ سے اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی کہ وہ کہہ دیتی کہ اس سے پہلے انہوں نے بیعت کیا ہی نہیں تھا. اور پھر اس میں جو مزید جو جملے ہیں دیکھیں کہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے ابو بکر کے ساتھ مصالحہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بولا ہے کہ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَأْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ, ہمارے پاس آ جاؤ اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہ آ جائے. کراہیتاً لِمَحْضَرِ عمر, کیونکہ ان کو عمر کی ملاقات سے کراہیت تھی. عمر کی ملاقات ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ عمر کو ان کے نظر پڑے. فقال عمر نے کہا لا واللہ لا تدخلوا علیہم وحدک. عائشہ کہتی ہیں کہ عمر نے ابو بکر سے کہا اکیلے ادھر نہیں جانا, اکیلے ادھر نہیں جانا. بھائی تعلقات نہایت کشیدہ ہیں, تبھی تو کہہ رہا نا, اگر پہلے سے بیعت کی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی دوست ہیں, بہت ہی ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات ہی, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, تو یہ عمر کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ اکیلے ادھر نہ جائیں؟ کیوں؟ اور ابو بکر کا جواب دیکھیں. ابو بکر کہتا ہے وَمَا عَصَيْتَهُمْ أَن يَفْعَلُوا بِي, تم کیا سمجھتے ہو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ یعنی اس کے جواب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر کو ڈر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ بادشاہ صاحب کو ادھر بلایا, بادشاہ صاحب کو وہ صفایا نہ کرتا اپنے گھر میں, ٹھیک ہے نا, بادشاہ صاحب کو, خلیفہ صاحب کو وہ کبھی بھائی دوسری دنیا بیچ نہ دیں. تو یہ بہت واضح, اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ عائشہ کے الفاظ ہیں. عائشہ کے الفاظ نہایت واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس سے پہلے بیعت کبھی نہیں ہوئی تھی, لیکن عائشہ ادعا کر رہی ہے ابھی 6 مہینے کے بعد بیعت ہوئی ہے, اور عائشہ جو ہے سنہ 57 میں اس کی وفات ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو بہت عرصے رہی ہے, تو وہ تو بہت کچھ ادعا کر سکتی ہے جو صحیح نہ ہو کہ بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی. بہرحال ہم نہیں مانتے. بہرحال عائشہ کے اپنے الفاظ میں بھی, عائشہ کے الفاظ میں بھی یہ ہے کہ یہ بیعت بھی تقیہ کی وجہ سے تھا, کیونکہ دیکھیں فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحۃ ابی بکر و معاویہ, کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجبوری کے تحت, خود عائشہ کہتی ہے کہ جب تک زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے, ان کا بڑا پاور تھا, امیر المومنین علیہ السلام کو بڑا امیج تھا. جب ان کی شہادت ہوئی ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی, تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کو مجبوراً بیعت کرنی پڑی ہے. عائشہ کے بھی حدیث میں یہی ہے کہ جو 6 مہینے کے بعد جو بیعت ہے وہ بھی رضا سے نہیں ہے, وہ بیعت جو ہے اکراہ سے اور مجبوری کے تحت ہے. بہرحال ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو عزت. مطلب بات یہ میرا اس میں یہ سوال یہ رہا کہ پھر وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت کا وہ جو دوسرا حصہ ہے, اس پہ پھر ہم یہ تصور کریں گے کہ گئے تھے مگر وہاں بیعت والا کوئی کام نہیں, بھیا لے کے گئے تھے, زبردستی لے کے گئے تھے. ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے میں دیکھتا ہوں اس میں کیا, یہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں طلحہ زبیر کا تو ہے, طلحہ زبیر کا تو ہے اس میں. ایک منٹ, آپ ذرا پلیز دیکھیے, آپ کے سامنے آ جائے گی اس وقت. ابھی میں لے کے آتا ہوں, ابھی میرے پاس. اور اس کے بعد ایک سوال کی اجازت اور دیں گے, مختصر سا سوال ہوگا. وہ جی یہ کتاب ہے, دیکھیں اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں ہے. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار, یہی جو اسلم العدوی کی جو حدیث ہے, زید ابن اسلم اپنے والد سے جو روایت کرتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آتے تھے وہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں, وہ کون تھے؟ علی و زبیر, علی علیہ السلام و زبیر تھے, اور بھی لوگ ہوں گے نا, کیونکہ عمر نے کہا ان اجتمع هؤلاء النفر عندك, اگر یہ جماعت آپ کے نزدیک جمع ہو جائے, یہ جماعت آپ کے نزدیک جمع ہو جائے نا. اس میں دوسرے احادیث میں ملتا ہے کہ اور بھی لوگ تھے وہاں پر, یہاں پہ تو صرف زبیر کا ذکر ہے, لیکن یہ ایک جماعت تھی جو وہاں پہ آ کے مشورے کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ لوگ فانصرفوا راشدین فرعوا رأیکم, تم اپنا مشورہ کرو, یہاں سے چلے جاؤ, ولا ترجعوا, ہمارے گھر میں نہ آ جاؤ. فانصرفوا عنها فلم يرجعوا حتى اليها حتى بايعوا ابا بکر. تو یہ دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یہ امیر المومنین علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے زہرا نے نہیں بولا ہے. دیکھیں ان لوگوں سے ہے کی بات ہے جن سے زہرا نے بولا کہ تم ادھر نہ آ جاؤ, ہاں ادھر نہ آ جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ کہ یہاں پہ ہمارے گھر پہ حملہ ہوگا, آگ لے کے آئیں گے یہ لوگ. تو یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کبھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم ادھر نہ آؤ, جب وہ آگ لے کے آئیں گے نا, وہ تو اپنے شوہر سے تو نہیں کہیں گے, وہ غیروں سے کہیں گے جن کا جو یہاں رہتے نہیں ہیں, ان سے بات ہوئی ہے. جی یہ شرح معانی الاثار ہے, جلد نمبر 4 چھاپ عالم الکتب ہے میرے. یہ شرح معانی الاثار ہے, جلد نمبر 4 چھاپ عالم الکتب ہے میرے بھائی, اس کو اچھی طرح سے سن لو. یہ صفحہ نمبر 218 ہے.